بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم قبض و ممالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مذہب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسان پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہ بنتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسان پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم سے نہیں ڈرتا نہ مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جو فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ، اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگے۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اور قوم کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھے کرتا کرتا ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہا اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آخر یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غائب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں مار۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں تیا ماری تو آدھا پانی اس طرف آدھا پانی اس طرف، اللہ نے بیچ میں راستے کو وضع کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے پیچھے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، ہماری اپنے خدا کو کہیں کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پہ عصا ماری اور 12 الگ الگ راستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ ہو کر دریائے نیل میں۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی اپنے راستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ فرعون اتنی دیر میں چیخ کر کہنے لگا، میں بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غائب سے آواز آئی کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے؟ تب تو وہ دوزخ کی دہلیز پر ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسان پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ جی تو ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو کرتے جائیں سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔